اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا انی بشک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی۔ انی اخاف علیکم بشک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا پس کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا ما نراک نہیں ہم تم کو دیکھتے الا بشرا مثلنا کہ تو انسان ہے ہماری طرح کا، تو انسان ہے ہماری طرح کا، تیری کوئی برتری نہیں ہے، تو کوئی مطلب فرشتہ نہیں ہے یا اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو کوئی الگ نہیں ہے، ہماری طرح انسان ہے، تیری کوئی برتری نہیں ہے، تو کیوں ہم تیری بات مان لیں۔ وما نراک اتبعک اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ اتبعک آپ کی پیروی کی ہے مگر ان لوگوں نے الا الذین هم اراذلون جو ہم میں سے کم درجہ کے لوگ ہیں، اراذل کا معنی کم درجہ کے۔ اسی طرح ہی مکہ کے کافر بھی کہتے تھے، کہتے جو شخص ہماری طرح انسان بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی بیویاں اس کے بال بچے رکھتا ہے، آخر وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے رسالت میں اور انسانیت میں بالکل مخالف تضاد ہے، رسول انسان ہی ہو سکتا اور انسان رسول نہیں ہو سکتا، ان کا یہ ذہن تھا۔ حالانکہ انبیاء میں یہ دونوں صفتیں موجود ہوتی ہیں، اور یہی سب سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دو میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، تو یہ رسول بشر ہیں۔ اور ابھی ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ دادا سے سن کر وہ مسلمان تو ہو چکے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، مگر اسی رسول کو بشر ہونے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ رسول خود فرما رہے ہیں حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں۔ تو یہ وہ ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے کہ ہم سے جو کم تر لوگ ہیں انہوں نے تیری پیروی کی ہے، تو ہم تیری بات کیسے مان لیں۔ بعد یہ رائے سطحی رائے والے ہیں، کم سمجھ ہیں، وہ کم سمجھ ہیں، کم تر ہیں، ان کے سمجھ بھی کم ہے، اور وہ ویسے بھی ہمارے علاقے یہ کم تر لوگ ہیں، تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ تو ویسے بھی دلیل ہے کہ کم تر لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ابو سفیان نے ہرقل بادشاہ کے اس بحث میں کہا تھا، اس انٹرویو میں کہا تھا کہ سب سے پہلے جو کم لوگ ہیں، کم یعنی سمجھ تو نہیں ہم کہہ سکتے، یعنی ہلکے سے علاقے کے کم تر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہی ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما نرا اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی جو لوگ کمزور تھے، ہلکے تھے، معاشرے میں ان کی اتنی عزت نہیں تھی، انہوں نے پہلے ایمان قبول کیا۔ وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے تم کو علینا ہم اپنے اوپر کوئی فضل، ہم تمہارا اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تم کو خیال کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے، ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ وہ نوح علیہ السلام کو اور ان کی جو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے، ان کو یہ جھوٹا خیال کرنے لگے۔ قال یا قومی کہا اے میری قوم ارائیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان کنتو اگر میں ہوں علی بینۃ من ربی اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر، روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے عطا کی ہے مجھے رحمت من عندہ اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، روشن دلیل پر ہوں، فعمیت علیکم جو تم سے اندھی کر دی گئی ہے، جو تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہے، جو تم پر خفیہ اور پوشیدہ رکھی گئی ہے، اور وہ بھی جو پوشیدہ رکھی گئی ہے وہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہے، ورنہ تم کو سمجھا رہے ہیں، تم سے پوشیدہ رکھی گئی، تم سے مخفی رکھی گئی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے۔ انلزمکموہا کیا ہم چمٹا دیں تم کو یہ ہدایت یا یہ دین، کیا ہم تم کو زبردستی چمٹا دیں، وانتم لہا کارہون اور حالانکہ تم اس کا ناپسند کرنے والے ہو، کیا ہم اس کو زبردستی تم کو اس کا قائل کر لیں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ گویا کہ جو بندہ رحمت حاصل کرنا چاہے گا، نبوت کا علم سیکھنا چاہے گا، تو اس کو ہی یہ ہدایت اور دین اور سمجھ ملے گی، اور زبردستی نہیں مل سکتی۔ لہٰذا ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے اس کی مرضی ہے، یہ کفار کے لیے ہے، لیکن جو مسلمان ہے اس کو پھر جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو پھر لازمی اور دھکے سے اس کو پھر دین پر عمل کروایا جائے گا۔
و یا قومی، اور اے میری قوم، لا اسالکم علیہ مالا، نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی مال کا، ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت، الا علی اللہ، مگر اللہ تعالیٰ پر۔ میں تم کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ تم کو دین سمجھاتا ہوں، تم کو دعوت تبلیغ کرتا ہوں، تم کو اسلام کی طرف تم کو بلاتا ہوں، اور نوح علیہ السلام اللہ کی طرف توحید کی طرف بلاتے ہیں، عبادت کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فرماتے ہیں میں ان پر تم پر کسی کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تم سے مال نہیں مانگتا۔ اب ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو کفار کو تبلیغ کرنی ہے، کفار کو نصیحت کرنی ہے، تو اس کے لیے اجرت اور مزدوری نہیں لینی۔ لیکن جو ہمارا سسٹم ہے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا، حدیث سمجھانے کا، تعلیم دینے کا، اس کا معاملہ الگ ہے، یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ یہ سکھانا اور تبلیغ میں فرق ہوتا ہے۔ تبلیغ کے لیے اجرت نہیں لیتے، یہ ایسے کفار کو تبلیغ کرنی ہے۔ لیکن جو ہمارے یہ جلسے ہوتے ہیں اور پروگرام ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، اور پھر بچے سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اجرت ہے، یہ تو اس کا وقت کا ٹائم ہے۔ اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی اجرت وہ یہ ہے، وہ قرآن پاک پڑھا کر لے جائے، وہ سب سے اچھی اجرت ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں دور کرنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو میں دور نہیں کرنے والا، ان کو ہٹاتا نہیں ہوں میں۔ انہم، بے شک وہ، ملاقو ربی، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، تم کو دیکھتا ہوں، قوما تجہلون، تم کو ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جہالت پر اترتے ہو، تم جہالت کر رہے ہو، تم جہالت برتتے ہو، جہالت کر رہے ہو۔ یا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرونی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو دور کر دیا، اگر میں نے اپنے پاس سے ان کو ہٹا دیا، تو پھر اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا۔ افلا تذکرون، کیا پاس تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ ولا اقول لکم، اور نہیں میں تم سے کہتا کہ عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتا۔ ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کو، تزدری اعینکم، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، حقیر سمجھتی ہیں، ان کو ذلیل سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، میں ان کو یہ بھی نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو ہرگز نہیں کوئی بلائی دے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ ان کو بلائی بھی دے گا، ان کو امیر بھی کرے گا، ان کو عزت بھی دے گا، ان کو درجات بھی دے گا، اور ان کو جنتوں میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ میں ان کو نہیں کہتا جیسے تم کہتے ہو۔ ہاں واقعی مجھ میں اور تم میں کوئی برتری نہیں ہے، سوائے ایک ہی برتری ہے کہ وہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ سب سے بڑی برتری ہے، ورنہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ تم بے شک جتنے مرضی امیر ہو، بے شک میں امیر نہ ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں سونا چاندی کے، اور میرے پاس یہ زمینیں مربع اور یہ کچھ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ فرشتے کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، کہ ایسی کوئی فوقیت نہیں ہے میری، اور نہ ہی میں ان لوگوں کو سے کہتا ہوں جن کو تم ذلیل سمجھتے ہو، میں ان کو یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو امیر نہیں کرے گا، اللہ ان کو امیر کر سکتا ہے، کر دے گا، ان کو خیر اور بلائی دے گا۔ میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں، تم کو پیغام دینے والا ہوں۔ ان پیغامات میں، ان دلائل میں اگر تمہارے پاس کوئی رد ہے تو بتاؤ، اس کا تمہارے پاس کوئی رد نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، ہاں اگر میں نے ایسی باتیں کہیں، بے شک میں تب ہوں گا ظالموں میں سے۔ اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا، تب میں ظالم ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تب بھی ظالم ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تب بھی ظالم بن جاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں غیب جانتا ہوں، میں تب بھی ظالم بن جاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا، پس تو نے زیادہ کر دیا اپنا جھگڑا ہم سے، ہمارے خلاف اپنا جھگڑا بہت زیادہ کر لیا۔ یعنی 950 سال نوح علیہ السلام اس صورت عنکبوت کے مطابق 950 سال ان سے بحث کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی دن رات ہر اکیلے بندے کو، کبھی جماعتوں میں، کبھی مجلسوں میں اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، نہ وہ تھکتے تھے، نہ ہمت ہارتے تھے۔ تو بجائے ان کی قوم کے ایمان لے آتے، بلکہ انہوں نے کہا تو ہم پر عذاب لے آ، فاتنا، پس تو لے آ بما تعیدنا، جو تم ہم سے وعدہ کرتا ہے، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک لائے گا تمہارے پاس اس کو اللہ تعالیٰ، ان شاء، اگر وہ چاہے گا، اما انتم بمعجزین، اور نہیں تم ہرانے والے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم ہرانے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا لے آئے گا۔ ولا ینفعکم نصحی، اور نہیں تم کو فائدہ دے رہی، نفع دے رہی میری نصیحت، ان اردت،
اگر میں ارادہ کروں کہ ان سہلکم تمہاری خیر خواہی کروں پھر بھی تم کو تمہاری نصیحت میری خیر خواہی تم کو یہ نفع نہیں دے رہی۔ کب نفع نہیں دے گی؟ ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یرید وہ چاہتا ہے، ان یغویکم کہ وہ تم کو گمراہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم کو گمراہ کر دے، پھر تم کو میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ تو اب اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے ہدایت کا اور گمراہی کے درمیان اختیار دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی، سمجھ دی ہوئی ہے، اور جب بندہ اپنے سمجھ کے مطابق دین کو اختیار نہیں کرتا اور اس دین اور عقل کے اختیار کے باوجود دین کی طرف نہیں آتا، گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی توفیق کے بغیر پیغمبر کی خیر خواہی اور پیغمبر کی نصیحت ان کو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کی خیر خواہی، پیغمبر کی نصیحت ان کو کام نہیں دے گی اس وقت جب یہ اپنے اختیار استعمال نہیں کرتے، اپنے اختیار سے دین کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے ارادے سے ان کو گمراہ کرتا ہے، پھر یہ دین کی طرف نہیں آتے، ان کو توفیق بھی نہیں ملتی، خواہ نبی جتنی مرضی نصیحت کرتے رہیں۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ایسی باتیں خود گڑھ لی ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے، واد سوا، یغوث، یعوق اور یعوق نصر کو چھوڑو، کہتے ہیں انہوں نے خود گڑھ لیا ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ پیغام نوح علیہ السلام کے پورا واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتا رہے تھے، انہوں نے کہا اس نے ان واقعات کو خود گڑھ لیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے بھی کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے، فرما دیجئے، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہوا، فعلیہ اجرامی، پس مجھ پر ہے اس کا جرم، وانا بریء، اور میں اس سے بری ہوں، اس سے لا تعلق ہوں، مما تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو، میں اس سے بالکل بری ہوں اور لا تعلق ہوں۔ جو اگر میں نے گڑھا اس کا جرم مجھ پر ہوگا، اور میں تو تمہارے جرم سے لا تعلق ہوں۔